بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں، تمام محامد محاسن اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ کو نکاح محبوب ہے، پیارا ہے، اللہ کے انبیاء کی سنت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی نکاح بڑا محبوب ہے۔ اللہ کو نکاح پیارا ہے، انبیاء کو نکاح محبوب ہے، امام الانبیاء کو نکاح پسند ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے، جتنے بھی نیک لوگ ہیں انہیں نکاح محبوب ہے، لیکن شیطان کو نکاح پسند نہیں۔ اللہ کو پسند ہے، رحمان کو پسند ہے، لیکن شیطان کو پسند نہیں۔ نکاح میں اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں رکھی ہیں۔ نکاح کرنے والے کو دنیا میں بھی خیر کثیر عطا کیا جاتا ہے، بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں، بہت سارے فوائد عطا ہوتے ہیں، اور اس کے آخرت میں بھی اللہ پاک نے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ جہاں تک نکاح کے پسند ہونے کی بات ہے کہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو اس عورت سے جو تمہیں پسند ہو۔ پسند کی شادی کے اسلام مخالف نہیں ہے، پسند کی شادی کی جا سکتی ہے، بلکہ اللہ کا تو حکم ہے کہ پسند کی عورت سے شادی کرو، لیکن پسند کا طریقہ کار بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ پسند کی شادی تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہوتا ہے ان کا وہ ناجائز اور گناہ کی طرف انہیں لے جاتا ہے، اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی بدنامی بھی گلے میں آ جاتی ہے، اور رسوائی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جن کو کوئی پسند آ گیا یا پسند آ گئی تو اپنے والدین سے بات کر کے، جو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ والدین کو اعتماد میں لے کے، گھر والوں کو اعتماد میں لے کر نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے۔ آپ غور کیجئے، جس طرح مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے، اسی طرح عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے۔ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پسند کی شادی نہیں کی تھی؟ انہوں نے کی تھی، ضرور کی تھی، اور نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند کی شادی کی۔ اور پسند کا معیار کیا تھا کہ ایسے شخص کو چنا ہے جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، نیک بھی ہے، اچھا تاجر بھی ہے، نہ خیانت کرنے والا ہے، نہ دھوکہ دینے والا ہے، نہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ پسند کا معیار بھی شریعت والا ہونا چاہیے، اور طریقہ بھی شریعت والا ہونا چاہیے۔ اللہ نے عورت کو بھی اختیار دیا ہے پسند کی شادی کرے۔ اور اگر ہم مرد کے لیے پسند کی بات کریں تو کیا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیویوں سے جو شادیاں کی ہیں، ان میں ہم بالکل کہہ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری حضور کی پسند کی شادی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی پسند کی، حضور کی رضا مندی کی شادیاں ہیں۔ دیکھنا کیا ہے کہ کوئی تقوی والی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ الصالحہ تعینکم علی دینکم، کہ نیک عورت، نیک بیوی تمہاری دین میں مددگار ہوتی ہے۔
دین میں تمہاری مددگار ہوتی ہے، تمہیں مدد کرتی ہے۔ اور نیک عورت کے بڑے فضائل ہیں احادیث میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگ حسن و جمال دیکھتے ہیں، لوگ مال دیکھتے ہیں، لوگ شہرت دیکھتے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بذات الدینی، تم پر وہ عورت لازم ہے جو دیندار ہو، نیک ہو۔ اور مرد کے حوالے سے بھی لڑکا کیسا ہو، اگر میں کہوں تو مولانا رضوان مدنی جیسا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو، دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، دین اور اخلاق پسند ہو۔ کیا مطلب؟ دین بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے عقیدے بھی ٹھیک ہونے چاہیے، صحابہ کے خلاف تو نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں اٹھتا بیٹھتا جو صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا پھر کوئی نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کمزور باتیں کرنے والے گروہ سے تو تعلق نہیں ہے۔ پہلے دین دیکھا جائے گا، اس کے بعد اخلاق دیکھے جائیں گے۔ اخلاق سے مراد خالی اچھی باتیں، میٹھی باتیں کرنے والا مراد نہیں ہے۔ باتیں تو بڑی میٹھی کرے اور جوا بھی کھیلتا ہو، باتیں تو بڑی پیاری کرے اور سود خوری بھی کرتا ہو، باتیں اخلاق کی طور پر جو باتوں کے لحاظ سے اچھے اخلاق والا ہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہو، ایسا اخلاق والا مراد نہیں ہے، بلکہ جس کی عادتیں اچھی ہوں، جس کی جو ہے وہ ظاہری جتنی عادات ہیں وہ سب اچھی ہوں، بات چیت بھی اچھی ہو، زبان بھی اچھی ہو، لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں، کردار بھی اچھا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے، اس لڑکے کو اپنی بیٹی، اپنی بہن کا تم نے رشتہ دے دینا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر زمین پر ایسا فساد پیدا ہوگا جس کا تم پھر مداوع نہیں کر سکتے، اس فساد کو تم پھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس لیے نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، آپ دیکھیں قرآن پاک میں نکاح کے مسائل اللہ پاک نے بیان کیے، نکاح کے فوائد اللہ پاک نے بیان کیے، نکاح کا طریقہ، اس کے اصول، اس کی شرائط اللہ پاک نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ نکاح کی اہمیت دیکھیے کتنی ہے۔ اللہ پاک نے اس رشتے کو جگہ جگہ بیان کیا اور یوں دو جملوں میں اس کو تعبیر بھی کر دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم بیویوں کے لیے لباس ہو۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس خوبصورتی پہنچاتا ہے، بندے کو خوبصورت کرتا ہے۔ لباس زینت کا باعث ہے، لباس سجاوٹ کا باعث ہے، لباس انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے زینت دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، لباس ہیں، اور لباس کا کام ہے زینت دینا۔ تو مطلب شوہر بیوی کے لیے زینت کا باعث ہو، بیوی شوہر کے لیے زینت کا باعث ہو، ان کے لیے خرابی اور تباہی کا باعث نہ ہو۔ اور لباس کیا کرتا ہے؟ لباس پروٹیکشن دیتا ہے، لباس آدمی کے جسم کو گرمی سردی کے اثرات سے بچاتا ہے، حفاظت کرنی ہے۔ تو اس لیے مرد بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، بیوی شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ جس کا آنا شوہر کو گھر میں پسند نہیں، اسے کبھی بھی اپنے گھر میں آنے نہ دے۔ یہ احادیث میں مضامین موجود ہیں۔ تو اسی طرح سے لباس کیا کرتا ہے؟ لباس عیبوں کو چھپاتا ہے۔ مثال یہ ہے، میری باڈی پر اس جگہ پر اگر کوئی کالا نشان ہو، کالا دھبا ہو، کسی کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ لباس نے ایسے عیب کو چھپا دیا ہے، لباس عیب کو چھپاتا ہے۔ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم بیویوں کے لیے لباس ہو، اس لیے شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کا عیب کسی کو نہ بتائے۔ اسی طرح سے بیوی اپنے شوہر کا عیب، کوئی اس کی کمزوری، کوئی اس کی اخلاقی گراوٹ یا کوئی کسی بھی طرح کا عیب ہے، اپنے شوہر کا عیب کسی کو نہ بتائے۔ حیدرآباد میں میرے جاننے والے میرے دوست ہیں، عالم ہیں، انہوں نے بتایا حیدرآباد میں ایک عورت کی قبر کھلی کوئی 20 سال کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، 20 سال کے بعد
قبر کھلتی ہے اور جسم سلامت ہے اس عورت کا، مرنے والی عورت ہے، قبر کھلتی ہے، جسم سلامت ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، ایک اچھی جو ہے وہ اس کے اندر اچھا جو ہے وہ خوش، اس کے بارے میں اچھا سن ہے، اچھا گمان ہے، ایک خوش آئند بات ہے، اس کے لیے پلس پوائنٹ ہے۔ معلومات کی گئی، پتہ چلا اس کے شوہر میں ایک عیب تھا، لیکن اس عورت نے 40 سال اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی شوہر کے ساتھ گزار دیے، کسی کو نہیں بتایا، تو اللہ پاک نے اس کو مرنے کے بعد قبر میں بھی اجر عطا فرما دیا۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں، عیب نقش ظاہر کیا جائے۔ بیوی کا عیب ہے جو شوہر اس کو ظاہر نہ کرے، شوہر کا عیب ہے تو بیوی اس کو ظاہر نہ کرے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم بیویوں کے لیے لباس۔ نکاح کتنی پیاری سنت ہے، اور ہمارے نوجوان تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ باقی سنتوں کا کیا حال ہے کوئی اتا پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن نکاح جو ہے ایسی سنت ہے ہر نوجوان ادا کرنا چاہتا ہے۔ قصور کوئی ہوتا ہے، حضرت قبلہ استاذ العلماء اور مصنف محقق زبردست مدرس حضرت علامہ مولانا قاری حافظ اسماعیل نقشبندی علوی ماشاءاللہ اور مدنی ماشاءاللہ، بڑی زبردست شخصیت ہیں الحمدللہ، کثیر دعوت اسلامی کے علماء ان کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے بھی حضرت سے بہت کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک حضرت کو برکت عطا فرمائے۔ اور بہت ساری چیزوں میں ہم نے شرعی مسائل میں بھی حضرت نے بہت سارے افادات ان سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ماشاءاللہ، اللہ حضرت کا سایہ سلامت رکھے۔ ہر عالم کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ عالم بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ ایک محل میں بادشاہ کے ساتھ تھے تو زلزلہ آیا، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وزیر مشیر بیٹھے ہوئے، کسی کی ہمت نہیں ہے اٹھے، زلزلہ آ گیا، لوگ بھاگتے ہیں، سب بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چلنا شروع ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ علامہ صاحب آپ کیوں اٹھ گئے؟ ابھی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اٹھ گئے۔ تو علامہ صاحب نے کہا دیکھو بادشاہ سلامت، آپ آج مر گئے نا تو کل بادشاہ نیا مل جائے گا، لیکن علامہ تفتزانی بننے میں 50 سال لگیں گے، 50 سال میں علامہ تفتزانی تیار ہوتا ہے۔ تم مر گئے تو اگلے دن ہی بادشاہ مل جائے گا، بلکہ اسی دن شام کو بادشاہ مل جائے گا، لیکن علامہ تفتزانی بننے کے لیے 50 سال چاہیے ہوں گے۔ اس لیے عالم کی بڑی قدر ہے۔ علامہ عبدالعزیز شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے عالم کی شان کیا ہے۔ آج ایک عالم کی شادی میں ہم آئے ہوئے ماشاءاللہ، عالم کی شان پتہ لگ جائے تو لوگ علاقے والے باریاں مقرر کر لیں کہ آج علامہ صاحب کو ہم کندھے پہ اٹھائیں گے، آج علامہ صاحب کو ہم کندھے پہ اٹھائیں گے۔ تو آپ غور کیجئے، عالم کا بڑا مقام ہے، عالم انبیاء کا وارث ہوتا ہے، عالم انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں علماء کی قدر نصیب فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث۔ آگے والے تو بیان سن رہے ہیں، لیکن جو پیچھے ہیں کچھ لوگ، بھئی پیچھے آواز آ رہی ہے جو اینڈ میں بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، جو سن رہا ہے وہ بھی بتائیں، پیچھے والوں میں بتائیں جو سن رہے ہیں۔ ہاں تھوڑی دیر سن لو بھائی، پھر آپ نے ایک دوسرے کی سننی ہے۔ جب کھانا کھلے گا، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ایک دفعہ سمجھانے کے لیے کہ ہر بندہ بڑا معزز نظر آ رہا تھا۔ میں ایک پروگرام میں تھا، ہر بندہ بڑا معزز نظر آ رہا تھا، کوئی سوٹ میں ہے، کوئی بوٹ میں سوٹڈ بوٹڈ ہے، کوئی کسی طرح کا ہیئر اسٹائل ہے، کسی نے اپنی مونچھوں پہ جیل لگا رکھا ہے، کسی نے بالوں میں جیل لگا رکھا ہے، کسی نے اسپیکس بنا رکھے ہیں، کسی نے ایسا شاندار سوٹ پہنا ہوا ہے، کسی نے کوٹ پہنا ہوا، کسی نے 3 پیس پہنا ہوا ہے۔ بڑے شاندار طریقے سے لوگ بڑے رکھ رکھاؤ سے چل پھر رہے تھے، پھر اچانک کھانا کھل گیا، بات ختم ہو گئی یہ والی۔
اس وقت آپ نے باتیں کرنی آپ کر لیجئے گا. ابھی ذرا 2-4 منٹ اور مجھے دے دیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حببا الی من دنیاکم ثلاث. میں سب کو نہیں کہہ رہا بھائی، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بڑے مہذب لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے الحمدللہ. اللہ سب کو مزید تہذیب عطا فرمائے، اللہ ہمارے اخلاق میں کردار میں اور برکت عطا فرمائے. ہمارے ایک استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کا پتہ چلانا بندہ کیسا ہے، اس کے سامنے کھانا رکھ دو، اس کے کھانے کے انداز سے پتہ چل جائے گا بندہ کیسا ہے. چلیں خیر، باتیں تو بہت ساری ہیں. حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا تھا، ارشاد فرمایا حببا الی. بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہاں رضوان بھائی میرے ساتھ ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. آج برات دولہا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ مرکز نگاہ یہی ہے، یہی اس وقت مرکزی شخصیت ہے. ہم سارے جو ہے وہ ان کے چاہنے والے ہیں اس وقت، ان کے معتقدین، محبین، طالبین، مریدین، جو بھی آپ کہہ لیں، اس وقت یہی مرکز ہے. ماشاءاللہ اللہ ان کو شاد و آباد رکھے، نئی زندگی میں اللہ کریم خوب برکتیں خوشیاں عطا فرمائے. ارشاد فرمایا حببا الی من دنیاکم ثلاث النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں، 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، پیاری ہیں. نمبر 1، علماء توجہ رکھیں، ترجمہ کیا ہوگا؟ علماء توجہ رکھیں، ترجمہ کیا ہوگا؟ حببا الی من دنیاکم ثلاث النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ نے میرے نزدیک 3 چیزوں کو بڑا پیارا کر دیا ہے. حضور فرماتے مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں، بڑی محبوب ہیں. 1، نکاح کرنا. 2، خوشبو استعمال کرنا. 3، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نکاح مجھے پیارا ہے، یہ ترجمہ کیا گیا ہے انتہائی محتاط طریقے سے. نکاح مجھے پسند ہے، نساء کا ترجمہ یہاں نکاح ہے، مجھے نکاح محبوب ہے. نمبر 2، خوشبو مجھے پسند ہے. 3، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یا ماشاءاللہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے اور پنجاب کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کے پی کے ماشاءاللہ. چلیں اور زبان ہاں ہند کو بولنے والے ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں یقیناً. ایک جملہ بتاتا ہوں، پنجاب کے ایک عالم صاحب نے یہ حدیث بیان کی اور پنجابی میں ایک جملہ کہا. حدیث دوبارہ سنا دیتا ہوں، پھر آپ اس کا پنجابی میں جملہ سنیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے نکاح پسند ہے، شادی پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب سنیں پنجابی کا جملہ، یہ ان کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، میں صرف بتا رہا ہوں، ڈیلیور کر رہا ہوں، فارورڈ کر رہا ہوں. علامہ صاحب نے کہا اوے بیاہ کرن آلے ہو، شادی کرن آلے ہو، خوشبواں لان والے ہو، نمازاں تہاڈے پیو نے پڑھنیاں. سمجھ آ گئی؟ اب اردو والے بھی سن لیں کہ شادی کرنے والوں، خوشبوئیں لگانے والوں، نمازیں آپ کے ابا حضور پڑھیں گے. تو 2 چیزیں تو بڑی پسند ہیں، شادی بھی پسند ہے، خوشبو بھی پسند ہے. طرح طرح کی خوشبو استعمال کرتے ہیں. کپڑوں کے لیے الگ خوشبو ہے، باڈی کے لیے الگ خوشبو ہے، کار کے لیے الگ خوشبو ہے، گھر کے لیے الگ خوشبو ہے. ہر طرح خوشبو چاہیے، لیکن نماز کون پڑھے گا؟ بالکل نکاح بھی پسند ہونا چاہیے، خوشبو بھی پسند ہونی چاہیے، ہمارے نبی کی سنت ہے. لیکن تیسری بھی تو سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جو فرض سنت ہے، جو واجب سنت ہے، جو موقدہ سنت ہے. نماز اس میں کچھ فرض ہے، کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے. تو اس کو بھی تو ہمیں محبوب رکھنا ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. تو بات ہے نکاح کی، شادی کی. نکاح جو کر لیتا ہے شیطان بڑا رسوا ہوتا ہے، ہائے ہائے چیختا ہے، چلاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نکاح کر لیتا ہے آدھا ایمان محفوظ کر لیتا ہے، باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے. شیطان میاں بیوی میں لڑائی کرواتا رہتا ہے. یہ شیطان کا محبوب ترین کام ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی کروائے. حدیث میں ہے شیطان روزانہ ڈیلی سمندر کے کنارے اپنا تخت لگاتا ہے، اور اس کے چیلے آتے ہیں، آ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں سارے دن کی.
آج ہم نے فلاں گناہ کروا دیا، آج فلاں گناہ کرا دیا. کوئی آتا کہتا ہے میں نے جھوٹ بلوا دیا، شیطان کہتا اوکے. کوئی آتا میں نے غیبت کروا دی، اوکے. تو میں نے یہ گناہ کروا دیا، میں نے فراڈ کروا دیا، ٹھیک ہے اوکے. ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی، میں نے لڑائی کروائی، اور اس وقت تک ساتھ رہا جب تک وہ الگ نہیں ہو گئے. شیطان اترتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، شاباشی دیتا ہے، خالی اوکے نہیں کہتا ہے، بیسٹ آسم سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے. شیطان اس کو بھرپور شاباشی دیتا ہے. کیوں؟ شیطان کو یہ پسند ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائے، لڑائیاں کروائے. اس لیے ہر شادی شدہ کو چاہیے کہ لڑائی سے باز رہیں. اگر کبھی معاملہ ہو بھی جائے تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ، جو قرآن میں طریقہ بتایا گیا ہے، جو ترتیب ہے بیوی کو سمجھانے کی، اس کے مطابق. اور شوہر خراب ہے، غلط ہے، تو بیوی کے لیے بھی معاملات ہیں. ایسا نہیں ہے خالی ساری حدیثیں شوہر کے حقوق کے لیے ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے حق والی حدیثیں تو یاد ہوتی ہیں شوہروں کو، میرا بڑا حقوق ہے، میں مجازی خدا ہوں، حدیث میں ہے خدا کے بعد جو ہے کسی کو سجدہ جائز ہوتا. تو شوہروں کو، بیویوں کو کہا جاتا ہے شوہروں کو سجدہ کریں، میرا بڑا مقام ہے. شوہر صاحب گھر میں اپنے مقام بتاتے ہیں، لیکن بیوی کے بارے میں حدیثیں نہیں سناتے. میں آج سنا دیتا ہوں. کون کون یہ حدیث اپنے گھر پہ سنائے گا جا کے؟ شادی شدہ لوگ. میں سناؤں گا، چلو پہلے بھی سنائیے پھر سناؤں گا. چلے پہلے حدیث سنا دیتا ہوں پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، خاتون نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر جو ہے اس کی مٹھی بڑی بند رہتی ہے، مطلب خرچہ نہیں دیتا پورا. میرے بچے ہیں اور خرچے ہیں، گھر کے ضروریات ہیں، شوہر خرچہ پورا نہیں دیتا. تو کیا میں شوہر کی غیر موجودگی میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں ضرورت کا؟ حضور نے فرمایا جتنی ضرورت ہو بغیر بتائے لے لیا کر. یہ بخاری شریف میں ہے. کون کون سنائے گا گھر میں جا کے؟ کچھ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے آئے ہوئے گھر والے سن کے جائیں گے یہاں سے. ہاں عورتوں کے بھی تو حقوق ہیں. اچھا ایک بات بتا دوں، عورتیں جو سن رہی ہیں وہ بھی ہماری خواتین، اور جو مرد ہیں شادی شدہ وہ بھی گھر پہ اگر حدیث سنائیں تو پورے وضاحت بھی کر دیں کہ ضرورت جتنی ہے اتنا لے سکتی ہیں، شاپنگ کے لیے نہیں ہے، شاپنگ کے لیے نہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ شوہر سے اجازت لینا پڑے گی، اس کے بغیر نہیں لے سکتی. جتنی ضرورت ہے اتنا. تو خیر بیوی کے بھی حقوق ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہیں. ایک شادی کی محافل میں جملہ کہا کرتا ہوں، وہ کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. جتنے بھی شدہ لوگ موجود ہیں، مطلب شادی شدہ، اور ہمارے رضوان بھائی، میں بھی شامل ہوں، حضرت قبلہ اور عمر بھائی، اور جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اور ویٹنگ لسٹ والے بھی، یہ جو کمارے بیٹھے ہوئے نا، شدید کمارے سب کے لیے جملہ ہے، سب کے لیے یہ بات ہے. آپ چاہتے ہو آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے، پرسکون زندگی گزارے، تو ایک دو جملے ہیں، اس کو پلے باندھ لیں. کبھی بھی ماں باپ کی محبت میں، کبھی بھی ماں باپ کی محبت میں بیوی کا حق ضائع نہیں کرنا. ماں باپ کی محبت میں بیوی کا حق ضائع نہیں کرنا. اور دوسرا جملہ یہ ہے، کبھی بھی بیوی کی محبت میں ماں باپ کا حق ضائع نہیں کرنا. بیوی کی محبت میں ماں باپ کا حق ضائع نہیں کرنا. دونوں کی محبتیں بھی اپنی جگہ ہیں، دونوں کے حقوق بھی اپنی جگہ ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی شادی شدہ آئے ہیں، اللہ سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے. ہمارے مولانا رضوان مدنی صاحب، ان کی شادی کو حقیقی معنی میں خانہ آبادی فرمائے، اور جو بچے بچیاں رشتوں کی طلب میں ہیں، اللہ ان کو بھی اچھے اور نیک جوڑے رشتے عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.